بیٹا مانگ مانگ کر تھک چکی تھی۔ رجب کے مہینے میں سورہ محمد پڑھی۔ اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دی۔ الحمدللہ۔ اللہ نے 3 بیٹوں سے نوازا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج یہ بات کسی ایک گھر کی نہیں بلکہ تقریباً ہر گھر کی کہانی بن چکی ہے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی ضرورت اور کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے۔ کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، کسی کے ہاں اولاد ہے مگر بیٹا نہیں، اور یہ وہ آزمائش ہے جو دل کو بہت زیادہ توڑ دیتی ہے۔ حالانکہ بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی رحمت ہیں، لیکن بیٹا بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ بہت سی بہنیں ایسی ہیں جن کے گھروں میں 4 بیٹی ہیں، گھر بیٹیوں سے بھرا ہوا ہے مگر بیٹا نہیں ہے، اور یہ کمی انسان کو اندر سے بے چین کر دیتی ہے۔ تو ناظرین، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو آزما کر اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ بعض اوقات وہ چیز روک لیتے ہیں جس کی ہمیں سب سے زیادہ خواہش ہوتی ہے، تاکہ بندہ اللہ کے در پر آئے، اس سے مانگے، اسے یاد کرے اور اس کے سامنے جھکے۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ بس یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ میرا ایک امتحان ہے، اور انشاءاللہ میں اس امتحان میں کامیاب ہوں گی، کیونکہ امتحان ہو تو تیاری بھی کرنی پڑتی ہے، محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اور جب تیاری اچھی ہو تو نتیجہ بھی ضرور اچھا ملتا ہے۔ تو ناظرین، رجب کا مہینہ بالکل ایسا مہینہ ہے جیسے پیپر کا وقت ہوتا ہے۔ یہ تیاری کا مہینہ ہے، اللہ کے قریب جانے کا مہینہ ہے، ذکر، دعا اور قرآن کے ساتھ جڑنے کا مہینہ ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں دل سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہے، اللہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی مبارک مہینے میں اللہ بہت سی بہنوں کو بیٹے کی خوشخبری بھی دے گا۔ جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ انہیں اولاد کی نعمت بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم جیسا اس مہینے میں بہو گے ویسا ہی تم رمضان میں کاٹو گے۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جو بے اولاد ہیں یا جن کے ہاں بیٹے نہیں ہیں، آپ نے ہرگز مایوس نہیں ہونا۔ اس بابرکت مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اللہ کے در پر حاضری دینی ہے، دعائیں مانگنی ہے، قرآن کے ذریعے، مخصوص اعمال کے ذریعے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے، کیونکہ جب بندہ ٹوٹ کر مانگتا ہے تو اللہ عطا کر کے خوشخبری ضرور دیتا ہے۔ تو ناظرین، ایک بہن ہے جو ہمارے ساتھ اپنا واقعہ شیئر کر رہی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے ہاں بیٹیاں تھیں لیکن بیٹا نہیں تھا۔ 4 بیٹیاں ہونے کی وجہ سے وہ اندر سے بہت زیادہ ٹوٹ چکی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں مایوس ہو چکی تھی، دل میں ہر وقت یہی خوف رہتا تھا کہ شاید میری یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو۔ تو رجب کا مہینہ چل رہا تھا، اور جب میں دوبارہ امید سے ہوئی تو میرا دل اور بھی گھبرا گیا کہ کہیں اس بار بھی بیٹی نہ ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ اسی دوران میں نے کہیں پڑھا تھا اور سنا تھا کہ جو بندہ سورہ محمد پڑھتا ہے، اللہ اسے بیٹے کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ میں نے کسی انسان پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ صرف اللہ پر یقین رکھا۔ میں نے رجب کے اس بابرکت مہینے کو غنیمت جانا اور پوری یقین کے ساتھ سورہ محمد پڑھنا شروع کر دی۔ نہ دن گنے، نہ وقت مقرر کیا، بس اللہ کے در پر جھکی۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی برکت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مجھے بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے مجھ پر ایسا فضل فرمایا کہ اس کے بعد بھی مجھے پہ در پہ بیٹے عطا ہوئے۔ آج میں الحمدللہ 3 بیٹوں کی ماں ہوں۔ جو کبھی بیٹے کے لیے ترس رہی تھی، آج اللہ نے مجھے اس نعمت سے مالا مال کر دیا۔ تو ناظرین، آپ نے بھی جو ہے سورت کو پڑھنا ہے، اس کا طریقہ غور سے سن لیجئے۔ میری وہ بہنیں جو حاملہ ہیں اور بیٹے کی خواہش رکھتی ہیں، اور وہ بہنیں جو بے اولاد ہیں، سب جو ہے اسی ایک طریقے پر عمل کریں۔ رجب کے مہینے میں کسی بھی نماز کے بعد آپ ایک وقت مقرر کر لیں، دن ہو یا رات، 1 گلاس پانی اپنے پاس رکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ سورہ محمد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتے ہیں، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود پاک پڑھنا لازم سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے جو ہے سورہ محمد پڑھنی ہے، درود پاک آپ نے کم از کم ایک تسبیح لازمی پڑھنی ہے، اور سورہ محمد جو ہے آپ نے ایک بار پڑھنی ہے، اگر ہمت ہو تو 3 بار بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ رحمان ایک بار لازمی پڑھیں۔ سورہ رحمان جو ہے ناظرین، یہ وہ سورت ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم فرماتے اور اس کی حاجات پوری فرماتے ہیں۔ ان دونوں سورتوں کو پڑھنے کے بعد اس پانی پر دم کریں اور وہ پانی پی لیں، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو کر دعا کریں، گر گرا کر اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں، اور اس کے ساتھ روزانہ یہ ایک تسبیح، یہ دعا جو ہے رجب کے مہینے میں آپ لازمی پڑھیں۔ یہ اولاد کی دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب حبلی من الصالحین۔ اس دعا کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ بس شرط یہی ہے کہ یقین اللہ پر ہو، دل میں شک نہ ہو، کیونکہ اللہ چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ وہ چاہے تو بیٹی کو بیٹا اور بیٹے کو بیٹی بنا دے۔
سب کچھ اللہ کے اختیار میں، تو اس لیے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیں، اسی عمل کو پورے رجب کے مہینے میں جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا اور خوشخبری عطا کرے گا۔ تو ناظرین، میری دل سے یہ دعا ہے کہ میری وہ تمام بہنیں اور بھائی جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ اس پاک مہینے کی برکت سے اور اس عمل کو کرنے کی برکت سے ان کی جولیاں جو ہے اولاد سے بھر دے، جن کی گود خالی ہے یا اللہ ان کی گود میں اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں یا اللہ انہیں صرف ایک نہیں بلکہ بیٹوں سے نواز دے، ان کے گھروں میں بیٹوں کی خوشیوں کی بارش فرما دے یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے تمام ماؤں کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما، تمام دلوں کی جائز خواہشات پوری فرما، جو برسوں سے تیرے در پر مانگ رہے انہیں محروم نہ لٹا یا اللہ تو قادر مطلق ہے، تو کہے کن اور وہ ہو جائے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو خوشخبری عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا اور آپ کو اپنی رحمت سے نوازے گا۔